السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ پیاری ماں اور بہنوں، معزز بھائیوں، ہر طرح کی تعریف رب العالمین کے لیے ہی لائق ہے جو سارے جہانوں کا تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کے ساتھ ہم تک دین اسلام کو پہنچا دیا۔ پیاری ماں اور بہنوں، عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں یا گرمی میں انسان جو ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور گرمی سے بچنے کے لیے مختلف پلاننگ کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور اسی طرح سے ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں میں رہتا ہے، مختلف تدبیریں کر کے وہ اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ 2-4 منٹ کے لیے اگر بجلی چلی جائے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ گرمی کے دنوں میں کام دھام سب چھوڑ کے کچھ آرام کرے، ٹھنڈے میں رہے۔ اسی لیے کالجوں کو، اسکولوں کو گرمی کے دنوں کے اندر چھٹیاں بھی دی جاتی ہے۔ بعض سرکاری اداروں کو بھی چھٹی ہوتی ہے۔ لوگ اسکول ایریا میں جا کر کے یہ گرمی کے دنوں کو گزار کر کے آتے ہیں۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کی یہ گرمی انسان کے لیے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے بول کر، سمجھ کر یہ گرمی سے بچنے کے لیے مختلف تدبیریں نکالتا ہے، اے سی لگواتا ہے، ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے، ٹھنڈے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی گرمی سے اتنا بھاگ رہا ہے، جبکہ آخرت کی جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 60 گنا بڑھ کر کے ہے۔ دنیا کی گرمی سے 69% ایکسٹرا ہے، وہ بڑھ کر کے ہے، سخت ہے۔ تو اس سے وہ بچنے کی کیا تدبیر کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل نار جہنم اشد حرا، کہ اے نبی آپ کہیے کہ نار جہنم تو اور خطرناک، بہت ہی زیادہ گرم ہے، بہت ہی زیادہ بھاپ والی ہے، اس کی تپش بڑی خطرناک ہے۔ دنیا کی یہ جو گرمی ہے یہ ایک جھلک ہے، دنیا کی گرمی یہ ایک جھلک ہے آخرت اور جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی، اللہ سے کہا جہنم نے کہ یا ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، کسی بھی طرح سے مجھے ٹھنڈا کرنے کے لیے اجازت دے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کا حکم دیا، اجازت دی۔ ایک مرتبہ یہ گرمی کے دنوں میں سانس چھوڑ دیے، اور یہ جو سردی کے دن آتے ہیں ٹھنڈی کے، اس کا مطلب ہے کہ جہنم سانس لیتی ہے، سب سانس چھوڑتی ہے، اندر کا سانس چھوڑتی ہے، تو گرمی کا حال بے حال ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر گرمی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، صرف جہنم اپنا سانس چھوڑ رہی ہے تو یہ گرمی اتنی زیادہ ہے۔ اب بولو کہ جہاں سے یہ سانس چھوڑ رہی ہے وہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے تعلق سے یہ بات بتلائی کہ یہ مسلسل بھڑکائی جا رہی ہے، یہ مسلسل اس کو دھوکا جا رہا ہے، بھڑکائی جا رہی ہے، یہ کبھی بجھتی نہیں ہے، اور یہ بھڑکا بھڑکا کر کے بھڑک بھڑک کر کے کالی ہو چکی ہے۔ نافرمانوں اور کافروں کے لیے یہ جہنم کے اندر مختلف عذابات ہیں، الگ الگ طریقے سے عذابات اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان کو ایک مرتبہ جہنم کا غوطہ لگایا جائے گا، پھر اس کو کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ کیا کبھی تم نے دنیا کے اندر عیش و آرام پایا؟ کیا کبھی تم کو آرام گتی نصیب ہوئی؟ جبکہ وہ مالدار ساری دنیا لگژری لائف میں گزارا، جب تک وہ زندہ تھا تب تک وہ لگژری لائف میں گزارا، اس کو غم کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ ایک غوطہ جب کھا کے آئے گا جہنم سے، وہ پورے کے پورے آسانیوں کو اور پورے کے پورے انجوائمنٹ کو بھول جائے گا، عیش و عشرت کو بھول جائے گا، کہے گا کہ عیش کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، آرام گتی کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائے، ایک غوطہ لگا کر کے آنے والا ساری زندگی کا عیش بھول گیا، تو اب جہنم میں رہنے والا اور کتنا خطرناک اس کا انجام ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں،
جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ہلکی سزا جس آدمی کو دے گا، وہ ہلکی سزا کیا ہوگی؟ ہلکی سزا یہ جہنم کے اندر لوہے کے جوتے پہنانا ہے. لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے، لوہے کے بوٹ پہنائے جائیں گے. لوہے کے بوٹ پہننے والے کا دماغ کھولے گا، اور وہ لوہے کے جوتے پہننے والا یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے. پیارے نبی نے کہا کہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہے. سب سے ہلکے عذاب کا یہ عالم ہے کہ عذاب بھگتنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا عذاب مجھے ہو رہا ہے، تو بڑے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ سب سے بڑا عذاب جہنم کے اندر کیسا ہوگا؟ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ سزا بھگتنے والا، عذاب بھگتنے والا جہنم کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، تو سب سے بڑا عذاب کتنا خطرناک ہوگا. جہنم کی تفصیلات میں اللہ نے یہ بات بتلائی، نافرمانوں، مشرکوں، کافروں، اللہ کی بات کو نہ ماننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر ان کے لیے گھر تیار کر کے رکھا ہے. جہنم میں نافرمانوں کا گھر ہے. وہ گھر کیسا ہے؟ وہ گھر کی چھت، وہ گھر کی دیواریں، وہ گھر کا نیچے کا فرش، یہ سب آگ کا بنا ہوا ہے. سورہ کہف میں رب العالمین نے فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، کہ ظالموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، میری بات کو نہ ماننے والوں کے لیے ہم نے جہنم کے اندر ان کے لیے گھر تیار کر کے رکھا ہے. چاروں طرف اس کی قناتوں سے ہم نے اس کو گھیر رکھا ہے. قناتیں یہ سارے دیوار اس کے انگار کے، گھروں کی دیوار انگار کے، انگار کی دیوار، انگار کا اوپر، انگار کا فرش، انگار کا سلاب، یہ گھر اس کے انگار کا ہوگا. یہاں تک کہ پہننے کے لیے کپڑے دیے جائیں گے نافرمانوں کو تو بھی انگار کے ہوں گے. انگار کے کپڑے. قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، کہ کافروں کے لیے انگار کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے. انگار کے کپڑے ہوں گے، کپڑے انگار کے ہوں گے. ادھر ان کا اوڑھنا بچھونا انگار کا ہوگا. فرمایا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، کہ نیچے سے اوپر سے ان کے لیے جہنم کی آگ ہی آگ ہوگی. ان کے لیے جھاڑ ہوں گے، جھاڑ بھی انگار کے ہوں گے. یہ جھاڑ کا سایہ حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو بڑے بڑے محلات کے اتنے موٹے موٹے جہنم کے انگارے لے کر کے ان کو مارا جائے گا. کانہا ترمی بشرر کالقصر، کہ موٹے موٹے انگارے لے کر کے ان کو مارا جائے گا. پتھر اتنا موٹا رہتا ہے، 5 کلو کا اتنا رہتا ہے، 10 کلو کا اتنا رہتا ہے. ایک محل کے اتنا پتھر کتنا کیسے ہوتا ہے؟ ایک محل کے اتنا انگار کا ڈلہ لے کر کے وہ جہنمی کو مارا جائے گا، نافرمان کو مارا جائے گا. اندازہ لگائے کہ اس کا حال کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا. اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیلات قرآن پاک میں بتلائی. ایک اور بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی. دنیا کی جو آگ ہے نا، اس آگ کے اندر انسان کو اگر ڈالا جائے تو جل کر کے انسان ختم ہو جاتا ہے. لیکن جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ وہاں پر انسان کو ڈالا جائے گا تو جل جل کر کے پھر نیا چمڑا اس کو آئے گا. موت نہیں آئے گی اس کو، بلکہ جل کر کے نیا چمڑا وہاں پر اس کو آ جائے گا اور عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوتا رہے گا. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، کہ عذاب کو پانے کے لیے، عذاب کا مزہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ چمڑا جب اس کا جھلس جائے گا، جل جائے گا نافرمان کا، تو پھر نیا چمڑا اس کو پہنائیں گے. جہنم کے اندر انسان کو موت بھی نہیں آئے گی اور اس کو چین بھی نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا کہ الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا بدبخت انسان نافرمان اللہ کا، اور وہ جہنم کے اندر جا کر کے نہ چین کی سانس لے سکے گا، نہ ہی اس کو موت آئے گی، موت بھی نہیں آئے گی اور وہ چین سے نہیں رہے گا. میرے بھائیوں، اس موقع پر گنہگار انسان کی حالت کیا ہوگی؟ پروردگار نے لمبا نقشہ اس کا کھینچا. سب سے پہلے گنہگار اپنے گناہوں کو مان لے گا. وہ یہ سمجھ لے گا کہ گناہ کو مان لینے سے عذاب کم ہو جائے گا، یا جہنم سے مجھ کو نکال دیا جائے گا، انگار کا عذاب نہیں ہوگا، گرمی مجھ کو نہیں لگے گی. اس لیے وہ کیا کرے گا؟ گناہوں کو مان لے گا کہ پروردگار میں نے یہ گناہ کر دیے، لیکن اب تو مجھے جہنم سے نکال. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، راستہ کچھ ہے باہر نکلنے کا؟ میں تو گناہوں کو مانتا ہوں، لیکن گناہ کو ماننے سے بھی وہ جہنم سے نکالا نہ جائے گا. تو اس موقع پر کیا کرے گا؟ دنیا کے جیسا آخرت میں بھی جہنم میں جا کر کے اللہ کو رشوت دینے کی کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس دن کیا کرے گا؟ وہ یہ چاہے گا کہ اللہ میری بیوی، میرے بھائی، میرے خاندان، میرا کنبہ، ساری دنیا والوں کو تو لے لے اور مجھے تو بچا دے، انگار کے عذاب سے تو بچا لے مجھے، اللہ مجھے نکال دے جہنم سے، سارے لوگوں کو تو لے لے
اس طرح رشوت دے گا. اب بولتے نا ہم لوگ کچھ کام ہونا ہے تو پیسے لے لو، یہ کام کر دو. اس طرح اللہ کو رشوت دے گا مجرم آدمی جہنم میں جا کر کے، لیکن اس کی وہ رشوت بھی کچھ کام نہیں آئے گی. تو آخرکار جہنم کا جو واچمین ہے، واچمین سے جا کر کے کہے گا کہ اے مالک، اللہ تعالیٰ سے جا کے بولو کہ ہمیں زندگی نہیں چاہیے، یہ جہنم کے اندر ہم برداشت نہیں کر سک رہے، موت دے دو. بولو دنیا میں موت کی تمنا نہیں کرتا تھا، لیکن جہنم میں جا کر کے عذابات کو دے کر کے موت کی تمنا کرے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ اے مالک، مالک یہ جہنم کے داروغے کا نام، جہنم کے واچمین کا نام. اے مالک اپنے رب سے بولو جا کر کے کہ ہم کو موت دے دے، موت دے دے، ہمارا کام تمام ہو جائے. تو داروغ جہنم کہے گا کہ تم نے جو کچھ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کے عذاب کا مزہ تم کو چکھنا ہی ہے. قال انکم ماکثون، تم تو یہاں پر ٹھہرنے والے ہو، یہاں پر تم کو عذاب بھگتنا ہی ہے. پھر کہیں گے ناکام ہو گئی ان کی سفارش بھی، تو پھر دوسری سفارش کریں گے آ کر کے اے مالک اپنے رب سے بولو کہ کم سے کم عذاب سے باہر تو نہیں نکال رہا ہے، جہنم میں ہی ہے، کم سے کم عذاب میں تخفیف کر لے، یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس لیے کم سے کم اپنے رب سے بول کر کے عذاب میں تخفیف کرواؤ. ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب کو کم کرنے کے لیے کہو. تب جا کر کے وہ ان کی یہ رائے بھی یا ان کی یہ بات بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو غور سے دیکھیں گے اس پار اللہ رب العالمین جنتیوں کو دکھائیں گے، ان کو جنتیوں میں غور سے دیکھیں گے تو وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، لیکن جنت میں بیٹھ کر کے مزے لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تو جنتیوں کو پکاریں گے، کہیں گے کہ او دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے، ایک ساتھ چلتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے. انفیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ، تھوڑا پانی لا کے دو، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے دیا ہے اس میں سے کچھ دو. یا تو برداشت سے باہر، ایک تو بھوک ہے، ادھر جہنم کی آگ ہمیں مسلسل جلا رہی ہے، مسلسل جلا رہی ہے. تو اس موقع پر جنتی کیا بولیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ ہمارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام کر دیا اللہ تعالیٰ. دنیا میں تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے آج یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے. اب دیکھیں گے کہ وہ جنتیوں کے پاس سے بھی کچھ آنے والا نہیں ہے، انگار میں جل رہے ہیں. داروغ جہنم سے ریکویسٹ کیے، کچھ نہیں ہوا. اللہ کو رشوت دیے، کچھ نہیں ہوا. اپنے گناہ کا اعتراف کرے، کچھ نہیں ہوا. آخر میں یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ کی بات کو مان لیتے دنیا میں، کاش ہم رسول اللہ کی بات کو مان لیتے، تو اس طرح یہ جہنم میں جلنے والے نہ ہوتے. یہ آخری جملہ ہے جو جہنم میں اپنے زبان سے نکالیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. کاش دنیا کی زندگی مختصر معمولی زندگی رب کی مرضی کے مطابق ہم گزارتے، رسول کے طریقے کے مطابق ہم گزارتے، تو آج اتنی خطرناک اور اتنی سخت سزائے، یہ گرمی، یہ تپش ہمیں برداشت کرنے کی نوبت نہ آتی. لیکن اس موقع پر ان کا افسوس کرنا، پچھتاوا کچھ کام کا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ جب دنیا کے چھوٹی موٹی گرمی سے ہم اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، مختلف تدبیریں کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، ٹھنڈے پانی پیتے ہیں، ٹھنڈی چیزوں کو کھاتے ہیں، ٹھنڈی جگہ پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف تدبیروں سے اپنے آپ کو گرمی سے بچا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. تو ویسے ہی تدبیریں اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچانے کی کوشش کریں، جہنم سے بھی بچائیں. دنیا کی گرمی سے ہم بچ رہے ہیں تو پھر آخرت کی گرمی سے، آخرت کی جہنم کی تپش سے اپنے آپ کو بچائیں. کیسے بچائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے تدبیریں بتلائی. انسان دنیا کی تدبیریں کرتا ہے، ٹھنڈے پن حاصل کرتا ہے، ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے، گرمی سے بچتا ہے. ایسے ہی آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے کلمہ شہادت کو مضبوطی سے تھام لے. کلمہ شہادت، یہ کلمہ کوئی بھی آدمی توحید کو قبول کر کے توحید کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، مشکل کشا اور دینے والا لینے والا سب وہی اللہ رب العالمین نے کہہ کر کے مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہے. یہ کہتا ہے کہ قیامت کی صبح تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ان کی بات کو ماننا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. سمجھ کر کے مانتا ہے تو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. اگر کوئی آدمی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیں گے، جہنم میں نہیں جائے گا وہ. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک تدبیر
اور ایک پلان جہنم کی آگ سے بچنے کا کہ اللہ کی یاد میں رونا سیکھیں. آنسو جو اللہ کی یاد میں نکلتے ہیں اکیلے میں بیٹھ کر کے، یہ آنسو بھی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ حرام ہے، کبھی نہیں دیکھے گی جہنم کی آگ وہ آنکھیں. ایک اللہ کی خشیت میں رونے والی آنکھ، اور دوسرا اللہ کے لیے اسلامی سرحد پر پہرا دینے والی آنکھ، یعنی پہرا دے کر کے واچمننگ کرنے والی آنکھ بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک تدبیر جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ نے ہمارے اوپر جو فرائض ڈالا، یہ فرائض پر عمل کرنا ہے. حقوق رکھے رب العالمین نے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، بولے اے اللہ کے نبی مجھے کچھ ایسے عمل بتلائیے اگر میں وہ عمل کروں تو جنت سے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں. نبی نے کہا کہ توحید بولو، ایک اللہ ہے بولو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ تعویذ گنڈوں پر تمہارا ایمان نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے یہ کدو پیٹوں پر تمہارا ایمان نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ہمارے مشکل کشا نہیں ہے، بلکہ مشکل کشا حاجت روا اللہ رب العالمین ہے، دستگیر اور داتا پروردگار ہے. اللہ رب العالمین ہے، اس کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز قائم کرو اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے. جہنم اللہ رب العالمین تم سے دور کر دیں گے. تو اپنے حقوق کو ادا کرو. اللہ نے جو حقوق ہمارے اوپر ڈالا، جو ذمہ داریاں ہماری ہے، وہ ذمہ داریاں ادا کرنے سے بھی جہنم سے انسان بچ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہے، 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو بھی اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لیتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ. یعنی مؤذن جیسے اقامت بولتا ہے، اقامت بولتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد میں پائیں، نماز میں صف میں کھڑے ہو جائیں. 40 دن تک اگر کوئی آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے، باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ 2 فائدے اس کو دیتے ہیں. ایک تو اس کے دل سے نفاق نکال دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ وہ جہنم میں کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کا روز ہوگا، ہر کوئی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتے رہیں گے، کوئی ترجمان اور ٹرانسلیٹر نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بندے اور بندی سے بات کریں گے. اس موقع پر دائیں بائیں اس کے اعمال ہوں گے، سامنے جہنم کی آگ ہوگی. پھر پیارے نبی نے کہا لوگوں صدقہ و خیرات کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. گرچہ کہ یہ کھجور ہی کیوں نہ صحیح، آدھا کھجور ہی کیوں نہ صحیح، کھجور کی گھٹلی ہی کیوں نہ صحیح، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے خیرات کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ایک ذریعہ اور بھی ہے جہنم سے بچنے کا. کسی مومن بھائی کی عزت کو لوٹا جا رہا ہو، اس موقع پر مومن بھائی کی عزت کا دفاع کرو. یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی آدمی کسی میرے مومن بھائی یا مومن بہن کے بارے میں برا بولتا ہے تو اس کی زبان کو لگام دو، بولو کہ رک جاؤ، ایسا مت بولو میرے بھائی کے تعلق سے، میری بہن کے تعلق سے، وہ ویسے نہیں ہے، بول کر کے اس کی عزت کا دفاع کرنا، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو بھی آدمی اپنے مومن بھائی یا اپنے مومن بہن کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر ہونے والے حملوں پر دفاع کرتا ہے، عزت پر اس کے اوپر اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، لوگ اس کو برا بول رہے ہیں، تو فوراً اگر کوئی آدمی، کوئی مرد یا کوئی عورت رکائے اس کو، زبان کو لگام دو، اس طرح کی باتیں مت بولو ان کے تعلق سے، بول کر کے روکتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ ایسا روکنے والے آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیں گے. آج تو ایک دوسرے کے خلاف بولنا ہمارا معمول ہو چکا ہے، ایک دوسرے کی برائی زیادہ، اچھائی بہت کم ہم بولتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی تربیت، اسلام میں بیٹیوں کی تربیت کی بڑی فضیلت آئی ہے. بیٹوں کی تربیت کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنا بیٹیوں کی فضیلت کی ہے. نبی نے کہا اللہ جس کو 2 بیٹیاں دے، اللہ جس کو 2 لڑکیاں دے، خوش ہو کر کے یہ 2 لڑکیوں کو اچھی طرح سے پالا پوسا بڑا کیا، ادب سکھایا، تربیت دی، پھر اچھی جگہ پر اس کا نکاح کیا. پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ کن لہو ستر من النار، جہنم سے یہ لڑکیاں تمہیں بچا لیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لڑکیوں کی اچھی تربیت کی وجہ سے تم کو جہنم سے بچا لیں گے. تو یہ بھی ایک تدبیر ہے. اس طرح ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے مختلف پلاننگ ہم کرتے ہیں، اس طرح جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے، ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ بیٹیوں کی تربیت بڑھ خوش دلی سے کرے. آخر میں ذکر و اذکار کا کثرت سے اہتمام کرے. بعض ذکر چھوٹے ہوتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت بڑے بڑے ذکر ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کتنا معمولی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ذکر جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے، تم کو جہنم میں جانے نہیں دے گی. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے
کہ جس طرح دنیا کی گرمی سے، اب ہمارے دنیا کی زندگی کی یہ گرمی سے، یہ پریشانی سے اپنے آپ کو ہم بچانے کے لیے مختلف تدبیریں پلاننگ کرتے ہیں، اس طرح جہنم کی آگ تو اس سے خطرناک ہے، اس آگ سے، اس گرمی سے بچنے کی فکر کریں۔ زندگی ہی میں وہ ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو ہمارا کام ہم خود نہیں کر سکتے، نہ ہم نہا سکتے ہیں، نہ ہم دھو سکتے ہیں، نہ ہم پہن سکتے ہیں، اس لیے ہم کو نہلایا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے۔ ہم نہیں جا سکتے اس لیے ہم کو لے جایا جاتا ہے۔ ہم قبر میں اتر نہیں سکتے اس لیے ہم کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ پر مٹی نہیں ڈال سکتے اس لیے ہمارے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ ہم اس موقع پر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جو کچھ کرنا ہے، زندگی کو غنیمت جانے، زندگی بہت قیمتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے اور جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور جہنم سے بچنے کے جو تدابیر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں، ان تدابیر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔